جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر۔ نصرت صاحب میں شدید پریشانی کے عالم میں اس وقت، مطلب میں فوکس تھا، باقاعدہ نوٹس بنا چکا تھا اور بھرپور تیاری کے ساتھ، جیسے کوئی سینما ہال میں پرانے زمانے میں جایا جاتا نا، وہ پاپ کارنز لے کے اور کولڈ ڈرنک لے کے تیاری کر کے ساتھ۔ فیصلہ آج پھر نہیں سنایا گیا، میری تیاری دھری کی دھری رہ گئی۔ کس چیز کا فیصلہ؟ چل یار وہ توشہ 190 ملین پاؤنڈ کا خدا کا واسطہ ہے، اہم فیصلہ صرف وہ سو کالڈ القادر ٹرسٹ اور ہاں 190 ملین پاؤنڈ۔ یار کیا موضوع تم نے چھیڑ دیا۔ میں آلریڈی میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھول جاؤں، ورنہ بیٹھے ہم تہی آئے طوفان کی۔ آج اور اس ملک کے اندر خدا کی قسم سے اس ملک کے اندر کچھ لوگ ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کون ہیں، میں کس طرح ان کی نشاندہی کروں، جو واقعتاً چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے اوپر ہنسے۔ یہ پاکستان کو، کون ایسے ظالم شخص ہیں جو پاکستان کو ایک بین الاقوامی مذاق میں بدل رہے ہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو، آئی سوئر، خدا کی قسم سے مجھے پتا ہوتا میں ان کے نام لیتا۔ میں بتاؤں تو میں کیا ہوں یار، میں فیصلے کے حوالے سے ہی بات کر رہا ہوں۔ کل میری بدنصیبی، میں آج کل ذرا تھوڑا سا کچھ ایسی بہت ہی جذباتی وجوہات کی بنا پر نا ذرا اداس ہوں، یعنی پریشانی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی بات نہیں، ایسے اداس۔ ٹھیک ہے، اداسی کے اس عالم میں کل میں سارا دن جو ہے نا اپنی غار میں سے، یعنی کمرے میں سے نکلا ہی نہیں۔ اچھا ظاہر ہے اکیلا بندہ بیٹھا ہوا کیا کرے، تو میں نے کہا یار ٹی وی، میں کہا نہیں، میں نے کہا چلو یار لیپ ٹاپ کھول لیتے، تو ذرا خبریں شبریں یہ وہ ادھر ادھر دنیا کی، اور ٹویٹر تو ہاں۔ جناب علی، کوئی شام کا تبھی جھٹپٹے کا وقت تھا، ہاں، تو ایک پریس کانفرنس آئی فیصل واڈا صاحب کی، میں نے وہ جھلکیاں ٹائپ کی دیکھی۔ اچھا ان کی صلح ہو گئی ہے؟ کن سے؟ جن سے وہ ناراض تھے وزیر بننے پہ؟ کن سے ناراض تھے؟ وہ یار غائب تھے نا وہ۔ یار بات سنو میری، میں کس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں؟ آپ نے کہا وہ، میں ذاتی طور، میں نے نہیں دیکھا ان کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے۔ فیصل واڈا صاحب جب بھی مجھے ملتے ہیں بہت عزت اور احترام سے ملتے ہیں، اور دوسری آپ کے لیے بدنصیبی کی خبر یہ ہے کہ ان کو ان کے والد صاحب ہمارے پروگرام کی اکثر کلپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھا کرو، یہ کام کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو اچھی، اور یہ واقعہ مجھے دو معزز لوگوں کی موجودگی میں فیصل واڈا صاحب نے خود ایک ذاتی مراسم ہے فیصل کے ساتھ، فیصل صاحب کے ساتھ؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا، چلو میں زیادہ بات کیا بڑھانی، میں محمد مالک کے شو پہ گیا تھا، وہاں وہ مجھ سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے محمد مالک اور ان کے پروڈیوسر ساجد بھٹی صاحب کے سامنے مجھ سے بات، سجاد بھٹی صاحب، سوری سجاد بھٹی کے سامنے، ایگزیکٹو پروڈیوسر، کہ وہ اس وجہ ناراض ہو جائے۔ خیر، تو لہٰذا ابھی زیادہ ادھر ادھر جاؤ، مجھے جس بات کا غصہ ہے، پہلے پلیز اللہ کا واسطہ ہے مجھے اپنا غصہ، مجھے اپنی بھڑاس نکالنے بتائیں نا، میں سننا چاہتا ہوں۔ میں تو انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، جو میں نے اس کی جھلکیاں دیکھی، تو اس سے تاثر یہ بن رہا تھا کہ جی کل بانی تحریک انصاف جناب عمران احمد خان صاحب کو یہ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس کے حوالے سے سزا سنا دی جائے۔ اچھا، وہ آغا حشر کاشمیری ہوتے تھے ہمارے بہت مشہور آغا حشر کاشمیری صاحب، بہت وہ اپنے آپ کو بر صغیر کا شیکسپیئر کہتے تھے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے اس زمانے میں پارسی تھیٹر ہوا کرتا تھا، اور اس میں نا بہت گھن گرج ہوتی تھی، اور وہاں پہ جو مکالمے بولے جایا کرتے تھے نا، وہ وزن میں بولا کرتے تھے جیسے میوزک میں۔ تو اس میں ایک بڑا مشہور، جو اور بھی بہت ساری لائنیں تھیں، ان میں یہ تھی کہ منصور کے پردے میں خدا بول رہا ہے، یہ اس طرح کی ڈیلیوری ہوتی تھی۔ اچھا، تو ہمارے جو بھائی ہیں نا واڈا صاحب، یہ جب اچانک پریس کانفرنس کرتے ہیں نا، تو یوں لگتا ہے جیسے زمینی خدا جو ہے وہ ان کے توسط سے بول رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ یار میں سنایا جائے گا، یہ کہہ دیا انہوں نے کہہ دیا، اور انہوں نے کہا ان کو دکھ بھی تھا، ملال بھی تھا کہ یار کل جو ہے صاحب پہلی دفعہ غلط ثابت ہوئے، اس کا مطلب کہ کل جو ہے وہ میرے قائد کے ساتھ کوئی اچھی نہیں ہوگی، اور ان کو واقعتاً جنرلی وہ تھوڑے سے ورڈ تھے۔ کیا خیر،
اب چلے انہوں نے کر لیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ میں یوں کر کے یوٹیوب پہ گیا تو کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد میں نے دیکھا کہ ایک لائن لگی ہوئی یوٹیوبرز کی. اب یوٹیوبرز جو ہیں وہ اس کے بعد 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھے. ایکسکیوز می. ایک حصہ جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ABCDEFD ان بنیادوں پر تو کل سزا تو سنائی ہی جانی ہے، لیکن وہ سزا جو سنائی جائے گی وہ عمران خان بس ختم. اس کے بعد اسی حلقے میں سے بحث یہ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ بحث کی گنجائش ہی نہ رہی کہ کل سزا سنائی جانی ہے یا نہیں. مطلب آج یہ کل، میں تو کل کی بات کر رہا ہوں نا. میں نے پھر یوٹیوب کھول لیا تو اس میں یہ تھا کہ 2 سوالات اٹھائے گئے جن پہ بہت بحث ہوئی. ایک یہ تھا کہ کیا ان کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی کو بھی سزا سنا دی جائے گی. دوسرا جو سوال بہت زیر بحث رہا وہ یہ تھا کہ کیا انہیں 10 سال کی سزا ہوگی یا 14 سال کی. یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ فیصلہ ڈیلے ہوگا یا کچھ اس طرح. نہ یہ تو وقت یعنی برقع ہی پھاڑ دو نا. اب دوسرے لوگ کہہ رہے تھے یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کس بات پہ سزا. ارے بھائی اس میں تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ عدلیہ ہماری اتنی مضبوط اور آزاد ہے کہ اس نے آج فیصلہ، آج یہ بات طے ہوئی کہ ہماری عدلیہ اتنی کمزور ہے کہ ایک پریس، ارے چھوڑو یار یہ بات مت کرو. میں نے اس سے پہلے بھی مجھے کہا تھا کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو مذاق نہ بناؤ کہ بھائی فیصلہ کل سنائے جانا ہے اور سنائے جانے کے لیے پہلے سے تیاری ہے کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے مندرجہ ذیل بنیاد پر، اور بس فیصلہ صرف اتنا کیجئے کہ کیا بشرا بی بی بھی بطور شریک مجرم قرار پائیں گی، جیل جائیں گی یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ سزا 14 سال کی ہوگی یا 10 سال کی ہوگی. دیکھیں نا اب تو فیصلہ نہ آیا، اس کا مطلب ہے تمام یوٹیوبر، صحافی اور فیصل واڈا صاحب طاقتور حلقے بھی فیل ہو گئے. تو عدلیہ محفوظ ہے. عدلیہ خیر کیا محفوظ ہوگی. سنو نا، عدلیہ بات کی باہر ہی نہیں آئی. عدلیہ کی بات ہی مجھے کرنے دو نا. اگر یہ بات میں جان کی امان باتیں ہوئے آج، ویسے انہوں نے کہا ہے، کنہوں نے؟ اپنا جو ہمارے آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ججز پر تنقید ہونی چاہیے لیکن تعمیری. انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ کنسٹرکٹیو. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ دن ہوا ہوئے کہ جب ججز ایک دوسرے بڑی خوبصورت بات. اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ پہ اب اچھا، لیکن ان کے اپنے گھر میں سے ہی ان کے خلاف آواز آ گئی یا ان کے مخالف آواز آ گئی. خلاف تو خیر لفظ ہو گیا، شاید ان سے ہٹ کے بات ہو گئی. چلے یوں کہہ لیں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہو. وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جنہیں یحییٰ صاحب کی جگہ ہونا تھا بہت سارے لوگوں کے مطابق، وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 191A کے ذریعے عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا، یعنی ہمارے اختیار پر نقب لگی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں وہ غالباً کسٹم ایکٹ تھا، وہ 3 رکنی بینچ میں ریمارکس دیے اپنے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آئینی حیثیت سے متعلق کہ مطلب وہ ریمارکس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئینی، اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار چھن گئے. ہاں ٹھیک ہے، اب اس پہ ڈیبیٹ ہو. ایسے ہیلی تیرا پاک پل ٹوٹ گیا گانا تھا ایک اس طرح کا. تو چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اب یہ پتہ ہے یہ میرا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو اور وہ جب سمری اب اگلی جائے گی تو اس میں یار میرا ایشو اور ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ تم کیوں تماشا بنا رہے ہو. بات یہ ہے کہ آج جب فیصلہ کل ہو گیا کہ جی آج سزا ہونی ہے، آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ. میری کل آپ سے بات نہیں ہوئی، یہ بات پہلے کیمرے کو دیکھ کر نہیں ہوئی نا. میں ویکینڈ سے بالکل بات نہیں. اور جب تک آپ دفتر تشریف نہیں لائے میری آپ کی بات ہوئی نہیں. صرف آپ تشریف لائے تو میں نے غصے سے آپ کو دیکھا کہ آپ حسب عادت نہیں، کہ آپ حسب عادت اپنی اوقات کے مطابق میں 7 بجے سے 10 منٹ پہلے آ گیا تھا. حضور کیا اپنے طور پر آپ یہ تیار نہیں تھے ذہنی طور پر کہ آج صبح 10-11 بجے جو ہے
وہ خان صاحب کو سزا سنائی جا چکی ہوگی اور ہم پہلا سیگمنٹ میں کریں گے نہیں قسمیاں کو. بالکل تیار تھا ادھر. تو میں نے تو یہ سنا تھا کہ اڈیالہ جیل میں کورٹ بھی تیار تھا فیصلہ سنانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ تو بانی نہیں آئے بقول عدالت. جج صاحب نے خود فرمایا ہے, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, 2-3 معزز لوگوں نے جو وہاں پہ کوریج کر رہے تھے مجھے فردن میں نے الگ الگ چیک کیا ان کو. انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے باقاعدہ, ایک تو جج صاحب آج متوقع تھا کہ جج صاحب 11 بجے فیصلہ سنائیں گے, 8:30 بجے شروع ہوا تو بجائے 11 صاحب آنے کے, وہ 11 بجے تشریف لانے کے, وہ 8:30 بجے اپنی بیٹھ گئے. تو انہوں نے نہایت معصومیت سے دائیں بائیں دیکھا اور یہ کہا کہ بشرا بی بی کہاں ہے. انہوں نے کہا جی وہ ابھی راستے میں ہیں, آ رہی ہوں گی. میں کہا اچھا, چونکہ نہ بشرا بی بی ہے نہ عمران ہے تو چلے میں آج فیصلہ نہیں سناتا, میں 17 کو سناؤں گا. اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے. بھائی صاحب آپ نے فیصلہ لکھ لیا, اب میں خدا کا واسطہ میں تقابل کرنے پہ مجبور ہوں, میں مجبور ہوں جج صاحب, خدا کے لیے جان کی امان پاتے ہوئے میں تقابل کرنے کو مجبور ہوں. کیوں اس ملک کا ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ نے فیصلہ القادر ٹرسٹ 1 ملین پاؤنڈ جو بھی اس کیس کا نام ہے, 190 ملین پاؤنڈ, 190 نہیں ہے تو 190 ملین ہی ہوا نا, 190 ملین پاؤنڈ آپ نے اس کا فیصلہ لکھ لیا ہے. اس پر آپ نے اگر دستخط بھی ثبت فرما دیے ہیں تو حضور انتظار کیسا؟ نہیں. اور یار عمران خان جیل میں ہے نا, تو اس کو سامنے کھڑا کر کے فیصلہ بابا تو کھڑا, اس کے وکلا کی موجودگی میں سنانا ہے. ایک آپ کہتے ہیں کورٹ رولز کو بدل دیا جائے. صاحب کیسے بدلا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے فیصلہ سنانا ہے, عمران خان کو بلاؤ, اطلاع انہیں دی گئی کہ بشرا بی بی راستے میں ہے, اور بشرا بی بی کے حامیوں سے میری بات ہوئی ہے 3-4 لوگوں سے, کیونکہ میں تو سچی بات ہے میں ان کا حامی ہوں. بشرا بی بی کو میں سلام پیش کرتا ہوں, جس طرح لے کر آئی تھی, ورنہ گنڈا پور تو مکمکا آ چکے تھے. ٹھیک ہے نا, تو میں اس دن کے بعد سے ان کا گرویدہ ہوں. اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اپنا سامان اور کپڑے یعنی بستر باندھ کے آئی تھی, کبھی مجھے تو آج سزا ہو جانی. یہ پکی بات بتا رہا ہوں. دوسرے بھی راستے میں تھی, علیمہ خان صاحبہ, باقی لوگ بھی راستے میں تھے. وکلا جو ہے وہ بھی تھے. جج صاحب کہتے کہ ابھی نہیں ہے, میں نے چونکہ فیصلہ لکھ لیا ہے. ہر صورت تو عمران خان وہاں پہ جیل میں ہی عدالت لگتی ہے نا, جیل کے عملے کو آرڈر کرتے, کبھی 11 11:30 ایسا مصروف بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 12 بجے تک آپ نہیں سکتے کہ آپ اس کو پیش کریں, کیونکہ میں نے آج فیصلہ سنانا ہے. اور وکلا کو بھی اطلاع وہ ٹکر سے ہی مل جاتی ہے آج کل کہ عدالت بیٹھی. اور یار وکلا کو آج کل وہ ٹکر کے ذریعے مل جاتی کہ جج صاحب بہت برا فروختہ ہوئے کہ کیوں نہیں وہ آئے دونوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اپنا اس کے مقابلے میں امریکہ ایک ملک ہے نا, وہاں ایک پورن سٹار کو کا منہ چپ کرانے کے لیے الزام تھا ٹرمپ کے اوپر کہ تم نے پیسے دیے. وہ مقدمہ انتخاب سے پہلے شروع ہوا ٹرمپ کے خلاف. اب وہ باقاعدہ بھاری بھرکم اکثریت کے ساتھ دوبارہ امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا ہے ٹرمپ, یا نہیں ہو چکا. ہاں, اور وہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف لے گا. دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتا ملک, اس کا صدر آج سے 1 ہفتہ پہلے جج نے اعلان کیا کہ میں 10 تاریخ کو سزا سناؤں گا. سنائی. اس لیے لوگ کیوں انہیں ترقی یافتہ کہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ابھی تک جنگل کے یعنی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. وہاں اس کے وکلا موجود تھے نا. ارے یار کیا بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جب کہا کہ آج فیصلہ سنانا ہے 13 جنوری کو, تو خدا کا واسطہ میرے ملک کو مذاق نہ بناؤ. اس کا ایک ہی میسج جاتا ہے, اس کے علاوہ جو بھی کوئی میسج نکالنے کی کوشش کرے گا وہ غلط ہوگا. اب دیکھیں نا, وہ یہ ہے کہ مذاکرات کا جو تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جذباتی گفتگو آپ کر رہے ہیں. یار کیا نہیں نصرت صاحب دیکھیں, آپ نے جو رپورٹ کیا میں اس کو ہی. اچھا میں نے اس میں کہاں میری بات میں کہاں سکم ہے, پہلے یہ بتاؤ پلیز. اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرو کہ یہاں تم بکواس کر رہے ہو نصرت جاوید. میں یہ نہیں کہہ رہا, بٹ بولو. جب جج کورٹ روم میں ہوگا, سیٹ کرسی پہ بیٹھا ہوگا, تب سامنے جو ملزم ہے, وکلا ہیں, پارٹی ہوگی تو فیصلہ. آر یو شیور کہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ 11 بجے فیصلہ سنانا ہے؟ پلیز. نہیں, Then if you are not sure, I'm not sure about that. But
اچھا اور اگر کہ اپنی اتفاق سے 8:30 بجے آ ہی گئے تھے نہیں تھے تو کہتے بھائی میں نے فیصلہ سنانا ہے آج کل ٹکروں کے زمانے میں ان دس ڈے اینڈ ایج آف واٹس ایپ. نہیں اب آپ جج کو نہیں بتا سکتے, جج صاحب کی اپنی ثوابدید ہے وہ کس طرح یار لیکن کیا یہ کل سے آپ کے ذہن کو پوری طرح 4-5 گھنٹے لگا کے آپ کا روایتی ٹیلی ویژن ہو, آپ کے یوٹیوب ہوں, آپ کے سوشل میڈیا چینلز ہوں, ان سب کے ذریعے یہ رائے بنا دی گئی تھی کہ آج فیصلہ ہوگا, نہ صرف فیصلہ ہوگا بلکہ سزا سنا دی جائے گی. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ فیصل واڈا بیٹھ کے کہیں کہ کل ہوگا اور عدالت کہے کہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے واڈا صاحب نے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کیا تو میں ان کی طرف سے معافی مانگ لیتا ہوں. میں تو جج صاحب میں تو اپنی عدالت کی توقیر ہے مجھے, نہیں, تو عدالت نے مجھے اپنی عدالت کی توقیر کا یعنی فکر اس میں فرق نہیں پڑا نا. نہیں لیکن جج صاحب نے فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ لکھ لیا ہے. وہ میرے پاس جج صاحب کنفیوژن کی گنجائش نہیں چھوڑ رہے. یار کیا کر رہے ہو تم میرے ساتھ, تم دائیں بائیں نہیں کر رہے ہو. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے فیصلہ لیٹ ہو گیا, اس میں کیا ہوا, نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ اس لیے لیٹ ہوا, چوتھی تاریخ نہیں میں پڑھنی چاہیے تھی, اس لیے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو آپ عوام نہیں زمین پر رینگنے والے کوڑے مکوڑے سمجھتے آپ زمینی خدا. اور دوسرا میسج اس کا جو واضح جائے گا وہ یہ جائے گا کہ جی ایسا نہ ہو کہ سزا سنا دی جائے تو جی وہ مذاکرات جو ہے وہ تعطل میں پڑ جائیں جو شروع ہے حکومت اور تحریک انصاف ہے. ایک اور بھی توجہ میں نے ابھی اڑتی سنی, وہ کس طرح مجھے میرے ذہن میں نہیں آتی, کہ اسلام آباد میں آج ہر صورت میں طے تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا, اور بڑی یعنی تیاری بھی, بلکہ کچھ بڑے نیٹ ورکس نے بہت اس کے لیے تیاری بھی کر رکھی. ہاں کہ باقاعدہ فیصلہ آئے گا, اس سے بات ہوگی. کئی وکلا کو فون کر دیا گیا کہ شام نو تو یہ ساڑھے ٹاک شو یعنی وقت وغیرہ لیے گئے کہ 10 سے 14 سال, یہ 10 یا 14 سال کی سزا کسی سابق وزیر اعظم کو ہاں وہ وکلا وغیرہ کو کال کر دی گئی ود اے پرسنالٹی لائک عمران خان. بہرحال ایک بگ شو بنتا ہے, بگ بریکنگ نیوز ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ارادہ تو یہی تھا, لیکن ہوا یہ کہ اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی تھی عورتوں میں تعلیم, اس کے لیے کوئی بین الاقوامی ڈیلیگیٹس تھے, تو خدشہ تھا کہ جب اتنی بڑی سزا سنا دی جائے گی تو تحریک انصاف ہنگامہ کرے گی. تو یار کیا وہ 3 دن بعد نہیں ہنگامہ کرے گی؟ اس وقت پاکستان میں کوئی ڈیلیگیٹ نہیں ہوگا. ڈیلیگیٹس کی موجودگی میں تو ٹھیک, ایمبیسیز ہوں گی اس دن 3 دن بعد. ایمبیسیز اپنے کمپاؤنڈز میں ہوں گی, ڈیلیگیٹس وہ ہوٹل سے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی طرف موو کریں گے. تو اگر یہ ایک توجہ تھی تو یہ اچھا آپ کو جسٹیفائڈ اگر ہے تو, لیکن آپ کے لیے یعنی یہ شرم کا مقام نہیں ہے. اچھا کیا نیو یارک میں اس دن کوئی غیر ملکی ڈپلومیٹ نہیں ہوگا؟ وہاں تو UN بھی ہوتا تھا دفتر. وہ اس طرح کا رولا نہیں ہوتا نا, عمران خان نہیں ہے, نہ عمران خان کے چاہنے والے وہاں موجود ہیں اس طرح سے جس طرح پاکستان میں. عمران خان نہیں ہے نا وہاں پہ, عمران خان پاکستان میں, تو اس لیے. ٹرمپ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ٹرمپ تو عمران سپر, کیا بات کر رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, مذاکرات کیا بات کی منصور صاحب نے بات کی تو میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا بریک کے بعد. ویلکم بیک. منصور صاحب, مذاکرات کا تیسرا دور, اور یہ بڑا حتمی دور بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں مذاکرات کا تیسرا دور ہے 16 جنوری کو. فیصلہ کب سنائیں گے آپ؟ نہیں انہوں نے تو پہلے 15 کا نہیں کہا, چینج کر دیا گیا, اب 16 کو. صرف اسد صاحب گئے اسپیکر صاحب, انہوں نے کہا نہیں 15. کیا کو کسی نجوم انہوں نے بتایا 15 کو نہیں مذاکرات کرنے؟ 16 لوگوں کا نا بابا, پہلے 15 کو باقاعدہ ٹکٹ چلے. یار میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کیا ہمارے ساتھ مذاق بنا یار تم لوگوں کو, کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے جذبات سے کھیلتے ہیں. ارے بھائی اس کمیٹی میں ایک بندہ نہیں ہے, 5 6 7 لوگ ہیں, سب کی اویلیبلٹی چیک کرنی ہوتی ہے دونوں طرف سے. او میرے بھائی, تو یہ پہلے کیا کر رہے تھے, مطلب کیڑی کاڑا کھیٹ دے پیسن, یہ بچپنوں والی بات ہوتی ہے. اچھا کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں خبر نشر 8 بجے جانا ہے؟ نہیں, خبر نشر ایک عام سا پروگرام ہے, وہاں سیاسی استحکام کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں, دونوں کی ہار اور جیت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. تو دیکھیں ساری چیزیں دیکھ کے چلنا. کس کی ہار اور کس کی جیت؟ کیا ہو گیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ تو اب کیا اس کو زیر بحث میں رہیں گے, کیا وہ کریں گے تیسرے راؤنڈ میں, کیا آپ چاہتے ہیں؟ مذاکرات جو ہیں ایک وہ بھی قومی اسمبلی تو ہماری اتنی زیادہ
کہ تازہ ترین واقعات کے اوپر جو ہے تمہیں پتہ ہے اتنی زیادہ وقت کا احساس رکھتی ہے. پتہ نہیں اندروں ڈر کے اور نئے ٹرمپ آگے کو بیان نہ دے دے. وہ قرارداد ابھی پیش کر رہے ہیں یہ جو لاس اینجلس میں آگ نہیں لگی اس پہ کہ بھائی ہمدردی کا اظہار. اچھا یہ تو اچھی بات ہے. ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ہاں اس وقت ایک بڑا اچھا موقع ہے. تو جی میرے پی ٹی آئی کے پیارے دوستوں, میں ایک آپ کو مشورہ مفت دے رہا ہوں. آپ کا کوئی چالا سجاد پر کی مار کا اٹھے اور کہے کہ جی نیو یارک میں ہمارا جو قائد ہے اس کو فیلنتھراپی شوکت خانم بنایا, ہمارے قائد نے نول بنایا, دل کھول کر عطیات دیجئے, ہم جا کے لاس اینجلس میں ان کے گھر تباہ میں ان کی مدد کریں گے. اور جو عطیات جمع ہوں سارے انہوں نے دے دی وہ نہیں ٹرمپ نو دیتے جان کے سارے تسی بنو. بندے مذاق نہیں کرتے. اور عمران کو بھی لایا جائے. رجسٹر تو ہوگا نا. کیا آئیڈیا دیا, بہت دیٹ آئیڈیا. کون سا ٹاپک پہ آجی وہ پتہ چلے کہ سلمان احمد لائق مکر ویسے تو سارے ہی مکر گئے. اب آپ نے ایک شوشہ چھوڑا تھا نا کہ وہ فیصلے کو کی تاریخ, اب دیکھیں نا فیصلہ 17 کو آ رہا ہے, یہ 16 کو آ رہا ہے. میں تو اس کے علاوہ اور کوئی توجہ میرے ذہن میں لوگ بھی آتی یہی ہی سوچ نہیں رہے ہیں, ہے. لوگ بھی یہی سوچ, تھینک یو ویری مچ. لوگ ہی سوچ رہے ہیں. لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں منا, آپ کوئی اور اس کی توجہ نکال ہی نہیں سکتے, انوینٹ نہیں کر سکتے. کیا آپ جب جج صاحب کی زبان سے یہ بھی منسوب ہو جائے بات کہ انہوں نے اللیجڈلی فرمایا, مبینہ طور پر فرمایا کہ جی میں نے لکھ بھی لیا اور دستخط بھی کر لیا, تو پھر آپ سنانے میں کیا حرج ہے جی؟ کیا وجہ کیا ہو سکتی, کیوں نہیں سنایا گیا؟ میرا خیال ہے کہ یار ایسے مذاکرات میں تعطل نہ ہو, یہ نہ ہو کہ تعطل کی ریزن بھی تو کوئی ہوگی نا. یہی کہ ابھی اگر سزا ہی سنائی جانی ہے تو پھر مذاکرات کاہے کو. میرے پیا جو ہیں وہ 10 سال کو یا 14 سال کو اندر جانے, تو میں نے اپیل کا حق ہے, فوراً اگلی کورٹ میں جائیں گے اور وہاں سے پہلے رہائی آئے گی, اس کے بعد کیس کی ان پروسیڈنگ. مذاکرات سے کیا حاصل کرنا؟ نہیں, ان مذاکرات سے تو ان کے مطالبات کا مانا جانا ہے نا. وہ کیا ہے؟ اب 2 تو وہ اپیرنٹ ہیں, 3 جو میں مانتا ہوں. ہاں, ایک تو بے سیاسی اسیران کی رہائی, یہی کہتے ہیں نا وہ, یعنی کہ دے وانٹ کبھی پیپل لائک جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں ان کو رہا کیا جائے, اعجاز چودھری صاحب ہیں, سینیٹر صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں. اور ظاہر ہے کہ اسی حلے میں اگر شام محمود قریشی وغیرہ بھی رہا ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی اتنا تواتر سے ذکر نہیں ہو رہا. دوسرا یہ ہے کہ جی 26 نومبر کے بارے میں جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تیسرا یہ ہے کہ 9 مئی. اب 9 مئی کے بارے میں 9 مئی میں تو یہ بھی ہے نا کہ وہ معافی مانگے. بابا وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا تھا وہ کبھی نہیں معافی مانگیں گے. آج بھی مجھے کچھ تھوڑا سا احساس یہ ہو رہا ہے کہ شاید 9 مئی کی بات ان سے 9 مئی کے بارے میں موصوف کا رویہ آج کے فیصلے میں تاخیر کا سبب ہے. کیا مطلب؟ بس کہہ دیا. مجھے یہ بات آپ نہیں بھائی ان کی یہ پوزیشن ہے کہ جی مجھے وہ دے دیں سی ٹی وی فوٹیج, تو اگر اس پہ میرے لوگ ملوث ہوئے تو میں انہیں پارٹی سے نکال دوں گا, ڈسون کر دوں گا. ہاں, لیکن اس کا میں کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہوں؟ میں کیوں معافی, میں تو ذمہ دار نہیں ہوں ان کو اشتعال دلانے کا. بہت سے, اب تو پہلے تو ہم دعویٰ کرتے تھے, اب تو کئی لوگ اس کو ویریفائی بھی کر چکے ہیں کہ دوسرا جو مذاکراتی دور شروع ہوا ہے وہ ہوا ہی اسی شرط پہ کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا لینینٹ کریں گے. لینینٹ انہوں نے کر کے دیکھ لیا, لیکن وہ بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بنایا تھا, مصیبت یہ ہے کہ تم ہر بات مجھے دہرانے پہ مجبور کرتے ہو کہ وہ لینینٹ ہونے کے بجائے وہ ان کو موڈ سوئنگ ہوتا ہے تو وہ غصے میں آ کے وہ دیکھتے ہیں ان کے خیال میں وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے تو مخاطب کرتے ہیں, اور ان کو یحییٰ خان بہت یاد آتا ہے. اچھا, ذکر کرتے ہیں نا یحییٰ خان کا بہت مستقل بنیادوں پہ, اور ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان غالباً اس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ تو مذاکرات اس طرح مذاکرات میں ڈیلے, فیصلے میں ڈیلے اس وجہ سے آ رہا ہے بقول نصرت جاوید کے کہ وہ 9 مئی پر معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں. میرا خیال ہے وہ نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ لوگ جذباتی طور پر وہاں چلے گئے ہوں، اور ایک دفعہ انہوں نے غالباً اس کے فوراً بعد عدالت میں جب پیش ہوئے تھے، آپ کو یاد نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب گڈ ٹو سی یو ہوا تھا، عطا بندیال صاحب کے تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں، انہوں نے کہا جب اگر مجھے گرفتار کریں گے تو کیا اس طرح گھسیٹا جائے گا مجھے، تو یہی آپ reaction یعنی آئے گا۔ میرے یعنی چاہنے والوں سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہاں ہیں؟ یہ کہا تھا انہوں نے، یہ کہا تھا انہوں نے۔ حالانکہ ان سے باقاعدہ استدعا کی تھی گڈ ٹو سی یو والے جو سپریم کے، جی آپ ذرا اس پہ، تو اس وقت نا وہ یعنی چہ میں جو بھی تو اس کا ہوئے، مطلب ہے آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ لوگ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سے سیٹلمنٹ ہو، پر عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں اپنے موقف پہ، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے۔ ایسی بات نہیں۔ پاکستان کی تاریخ ایک تو یہ کہ چونکہ آپ کی تاریخ 2002 سے شروع ہوتی ہے، یار بات سنیں، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی لگ گیا تو اس نے تو نہیں معافی مانگی۔ 21ویں صدی کی تاریخ، چلو نواز شریف صاحب دیکھیں نا، ان کے پاس بھی آپشن تھا، وہ دونوں دفعہ ڈیل کر کے نکل گئے۔ یہ بھی نکلیں گے، ابھی تک تو نہیں کی نا۔ لیکن تھوڑا سا دیکھو نا، اگر مذاکرات، اگر ڈیل نہیں ہونی تو مذاکرات جاری رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مذاکرات تو ہو رہے ہیں نا، پارلیمنٹ میں بھی تو ہو رہے ہیں، اگر وہاں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں۔ او بھائی میرے، بات یہ ہے کہ آپ چیزوں کو سادہ ترین لفظوں میں رکھ کر سیاست جیسے کمپلیکیٹڈ موضوع میں منظور تھے نامنظور، سیدھی سادی بات ہے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھے 10 کروڑ سال کے لیے، کون سے مذاکرات؟ دا مومنٹ آپ سے کہ جی مذاکرات چلے 15 کے بجائے نہیں 16 کو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی کچھ لوگ کچھ دینے کو تیار ہیں۔ 9 مئی پہ میں نہیں کنسیڈ کرتا، 26 پہ آپ کنسیڈ کر دیں، 26 نومبر کو۔ یہ بھی تو ایک نیگوسیشن میں، ارے یہ کیوں نہیں نیگوسیشن میں یہ نہیں پوزیشن ہو سکتی کہ آپ مانیں کہ 26 نومبر آپ کو؟ کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا پلڑا بہت بھاری ہے۔ کیسے؟ سر ان کے ہاتھ میں ہی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے جیل میں رکھو، جہاں جتنے سال مرضی رکھو۔ میں نے کب کہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں، ورنہ مذاکرات پہ کیوں رضامند ہو رہے ہیں؟ یار ایک دم سے جمپ نہ کیا کرو نا، یعنی پلڑا جو ہے وہ ہر ایک کا بھاری ہوتا ہے اپنے یہ اپنی میسج جگہ تو چلا گیا نا کہ عمران خان نے کہا کہ 9 مئی پہ میں اپنے موقف پہ پہ۔ قائم ہوں۔ بھائی 9 تو مئی چاہنے والوں نے پہ تو ڈھول میں- بجانا ہے نا کہ ہمارا لیڈر ڈٹ گیا۔ ان کے بعد ڈھول بجانے کو بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے یہی بات اپنی جگہ قائم ہے کہ جی باقیوں کی باری آتی ہے تو وہ تو تمہیں، آپ جب الیکشن کے قریب لوگوں کا کر رہے تھے تو آپ کو 90% عمران خان کے چاہنے والے یہ نہیں کہتے تھے اے نواز شریف بنگو چھٹ کے تو نہیں مل گیا، جیل بیٹھا ہے جنے بنگو۔ مذاکرات، ہاں ٹھیک ہے، لیکن مذاکرات میں خواجہ آصف صاحب بڑے اہم ہیں، انہوں نے بھی آج پارلیمنٹ نہیں وہ تو اس بات پہ ناراض سنا ہوئے تو نا، دوں۔ میں سنو نا، کہ وہ بھی ایک شرمندگی کا باعث ہے نا کہ 15 تاریخ دے دی، 16 دینے کے بعد اسے 16 کر دیا گیا۔ یار ایک بندہ جاتا ہے اسپیکر کے پاس اور فوراً آپ ان کو رضامند کرنے کے لیے 16، اس پہ ظاہر ہے وہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہرحال اسمبلی کا تو ہمارا بائیکاٹ ہے، وہ چلے گئے کرنے مذاکرات اسمبلی نے کرنے نے قومی اسمبلی کے اسپیکر۔ اب اس میں یہ مذاکرات جو ہیں یہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ جو پہلے دن ہی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک انتہائی سینئر آدمی جو اس ملک کا وزیر دفاع بھی ہے، یا پاکستان کے وزیر دفاع کو ایسے ہی سمجھو کہ جیسے یعنی برطانیہ افغانستان میں جی وزیر بحری امور ہو، تو اگر تو وہ سچ مچ کا وزیر ہے، وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہا ہے وہ سن لو۔ سنا ہے ایسا سا کیا بات؟ سابق وزیر اعظم ہے تو یہ اگر انوالو ہے، سب سے پہلے اولین فرض یہ ہے فری کین کا کہ اس ہاؤس کو چلائیں۔ یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس ہاؤس کو چلانے کی، ان کی بھی ذمہ داری ہے اس ہاؤس کو چلانے کی۔ تو اگر وہ ڈسرپٹ کرتے ہیں تو میں تو کہوں گا کہ مذاکرات جو ہے ڈسرپٹ کر دیں، چھوڑیں اس ڈرامے کو جو ہے لگایا ہوا ہے جو ہے مذاکرات جو ہے یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ اس طرح ان لوگوں سے بلیک میل نہ ہو، یہ لوگ جو ہیں قطعی طور پہ مذاکرات کے لیے کوئی سنسیئر نہیں ہے، اٹس اے اسموک اسکرین، کوئی ان کا مقصد نہیں ہے مذاکرات کا۔ آج سے 15-20 دن پہلے وہ مذاکرات کہتے تھے کہ ہم نے انہیں مذاکرات ہی نہیں کرنے، یہ ان کے پاس اتھارٹی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے کوئی اختیار نہیں ہے، ہم کیوں مذاکرات کریں؟ تو اب یہ شف کیا ہو رہا ہے؟ انڈائریکٹلی بھی کیوں بات کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی بات کر لیں، اگر ان کا خیال ہے کہ جن کے پاس اختیار ہے ان سے بات کرنی چاہیے، ڈائریکٹلی بات کر لیں اگر وہ کرتے ہیں تو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ادھر ہی جاؤ، یہ ڈرامہ کیوں لگا رکھا ہے؟
اس کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں. اب بھائی وہ آپ سے زیادہ باخبر ہیں. ہو سکتا ہے انہیں وزارت دفاع کے بارے میں کخ پتہ نہ ہو، لیکن جاتی عمرہ کی سوچ کا تو کچھ اندازہ ہوگا. ان کو پتا ہے کہ یہ بیک ڈور جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کس کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ پتہ نہیں پتا ہوگا، بیچارے کو نہیں پتا ہوگا یار. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وزیر بحری امور ہیں افغانستان کے. افغانستان کا وزیر بحری امور جو ہے، دیکھو نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. موصوفی نے کہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ ڈرامہ لگا رہے ہیں، اسموک اسکرین. مذاکرات چل تو رہے ہیں اور مذاکرات کامیاب بھی ہوں گے کیونکہ اور آپشن کوئی نہیں ہم کسی کے پاس. تو اس سے نکلے گا کیا؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی کس کی؟ اس ملک کی. اس ملک. دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی نواز شریف کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتی اس ملک کے اندر، آصف زرداری کے کہنے سے بھی نہیں ہو سکتی. تو صرف ایک کو تو انہیں بادشاہ بنا دیں. آپ بہت ہی ایکسٹریم پہ لے گئے ہیں. نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پھر یو آر ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس. آئی ایم یو آر ناٹ اے اسٹوڈنٹ. 2.25 سال سے نصرت جاوید صاحب یہ ملک کوحرام کا شکار ہے. اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہے. آپ کے ساتھ حکومت ایگری کرتی ہے اس بات پہ؟ حکومت کو چھوڑیے تھوڑی دیر کے لیے، حقائق کا سامنا کیجیے. نہیں میں حقائق. حکومت ایک سیاسی جماعت کی ہے اور ان کے وہ مخالف سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، تو وہ کیسے مانیں گے؟ آدھا منٹ دے دو، آدھا منٹ. میں اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتا کہ اگر تو کنجی واقعی ہے تو شہباز شریف صاحب یہ لے خدا کا واسطہ کر جائیں. یہ نہ کیا کریں ایسے جن کے بعد جو آج کہتے ہیں آج نہیں سنانا فیصلہ، کنجیاں ان کے پاس ہیں تو وہ فیصلہ مت مانا کرو بات کو. کنجیاں ان کے پاس ہوتی ہیں. میں نے پہلے لفظ زمینی خداؤں کا کہا تھا، اسی لیے کہا تھا ایک بریک. زمینی خداؤں کا ذکر کو سوچ سمجھ کے کرو. ویری رائٹ. شہباز شریف صاحب مشورے پہ غور کیجیے گا. اسد چودھری صاحب ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. اور کیونکہ مذاکرات کی جانب ہم بڑے میرے پاس جو ہے نا مذاکرات چھوڑو یار. یہ سب سے زیادہ فضول ٹاپک مذاکرات ہے. اس ملک میں سب سے بڑی جو میں بار بار مین اسٹریم میڈیا پہ سب سے پہلے میں نے بکواس شروع کی اور اب بھی میں یاد دلاتا رہوں گا. آج تقریباً 3 مہینے ہونے کو ہیں. پاکستان کی تقریباً 5 لاکھ کے قریب پاکستانی اس وقت پارا چنار میں محصور ہیں. پچھلے 3 مہینے سے، یہ بھی بتایا 3 مہینے پچھلے 3 مہینے سے. اور حالات بائیجا رسید کہ نجی ہسپتالوں نے بھی وہاں پہ اپنے جو بھی چھوٹے چھوٹے کلینک تھے بند کر دیے ہیں، اس لیے ادویات تک نہیں. اتنے بڑے بحران کے عالم میں ہمیں 2 ہفتے پہلے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ جی امدادی اشیاء لے کر ایک قافلہ جائے گا. 30 کے قریب ٹرک گئے ہوں گے. ساتھ ہی وہاں کے ڈی سی کا ہجوم سے کسی جگہ پر انہوں نے ان پہ حملہ کیا. وہ بھی کارواں لے کے جا رہے تھے، ساتھ شکر کہ وہ بچ گئے. لیکن اس کے بعد سے ابھی تک کوئی خوراک ادویات پہنچانے کا بندوبست. اور ٹیمپریچر مائنس میں ہو چکا وہاں. ٹیمپریچر مائنس میں، بے تحاشا سردی، مکانات مسمار. بجائے ہمیں یہ خبر دینے کی کہ جی یہ چل رہے ہیں ہمارے سپلائی لے جا کر ٹرکس، اب خبر چلائی جا رہی ہے بنکرز مسمار ہو رہے ہیں. بنکر کس نے بنائے تھے، کون تھا، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. کیا میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں پاکستان کی رعایا کا ایک ادنا فرض کرتے ہوئے کہ کہیں میری توجہ تو نہیں ہٹائی جا رہی، مجھے حوصلہ تو نہیں دیا جا رہا. میں تاریخ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کب تک مجھے ریاست پاکستان امت مسلمہ کی واحد ایٹمی قوت یہ بتائے کہ وہ یہ اس 80 کلومیٹر سڑک جو واحد راستہ ہے وادی قرت کا پاکستان کے ساتھ، وہاں پر روز مرہ کی خوراک اور زراعت ہر صورت اس کا حصول یقینی بنائے گی. باقی باتیں بعد میں ہوتی یہ رہیں. آپ کس سے پوچھ رہے ہیں، علی امین اور شہباز شریف صاحب سے؟
اور کن سے پوچھوں؟ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو علی امین گھر جائیں. علی امین نے وعدہ کیا آئین کے اندر، اس نے حلف نہیں اٹھا رکھا. آپ کے امن و امان یقینی بنانا، نہیں تو وہ تو صوبائی امن عامہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو 3 مہینے ہو گئے نا ان کے. تو 3 مہینے ہو گئے تو پھر جائیں، جون تک نہیں تو جائیں. رہیں گی. اگر انہیں کوئی نکالنے کو تیار نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ ان کے جون نہیں رینگتی. تو ہم کہے کہ ہائے ہائے اللہ ہم آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد کب آ رہے ہیں تاکہ کنٹینر بند ہو، ہم بھی چھٹی کریں کچھ، اور اپنا ریٹنگ کے لیے دکھائیں کہ ہائے اللہ آج اسلام آباد آنے میں کتنی دیر لگی ہے. ایسے کریں، یہ بانی تحریک کے لیے کمال. سوال کرو، کرتے سوال اٹھانے کی جرت پیدا کرو. جتنی ہو سکتی ہے، بٹ جن سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کے بس کا کام نہیں ہے. تو بس پھر ایسا ہے کہ اس ملک کو دے دو کسی کو ٹھیکے پر. کسی کو نہ دیں، یہ ہاتھ کھڑا کریں اور وہاں پہ ایک باقاعدہ آپریشن کروا لیں. ان سے کچھ نہیں ہونا. اچھا، ان کے آپریشن. ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے نصرت صاحب. اس سے پہلے کبھی آپریشن نہیں ہوا؟ ایسے تھوڑی نہیں، ایسے منہ اچھا. اٹھا کے تو نہیں یعنی ہوتا. سوات اس کے میں ہو لیے گیا ایپیکس کمیٹی ہوتی ہے. سوات میں ہو گیا تھا، نہیں اس کے لیے بھی سوات میں ہوا تھا نا. ہوا تھا، بٹ پہلے سنو بھائی، میں جواب دو. یاد ہے یہ کل اور پرسوں اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس پہ بہت خوش ہوئے. کل ہوئی، کل کل اور پرسوں وہ کل پرسوں 2 دن وہ تھی گرلز ایجوکیشن پہ، کہ مسلمانوں میں گرلز ایجوکیشن. ہاں وہاں پہ سعودی عرب سے آئے ایک بڑے اچھے عالم نے بڑی زبردست تقریر کی. دنیا بہت چونک کے رہ گئی. بات ازاں پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ جب اقراء کا حکم دیا گیا تو یہ مسلم مردوں کے لیے نہیں، مسلم عورتوں کے لیے بھی ہے، وغیرہ وغیرہ. بڑے لوگوں نے ان کی تعریف کی. اچھا، اب کل اس میں شرکت کے لیے ملالہ تشریف لائی تھی. ملالہ یوسفزئی، نوبیل انعام والے. نوبیل پرائز ونر. ان پر حملہ کہاں ہوا تھا؟ وہ تو اسکول جاتے ہوئے سوات کے آس پاس. ٹھیک. تو وادی سوات میں تو آپریشن کے بعد اپنا امان بحال شد. ہاں وہ تو بڑا ٹورسٹ پلیس بنا. آپ اتنے عرصے بعد تشریف لائے تو کیا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا کہ آپ 2 دن تیرا مصروف سوات تھی کر نا. لیں؟ 2 دن مصروف، اتنے عرصے بعد آئی ہیں. 2 دن کانفرنس میں تھی نصرت یار صاحب. بندہ اپنے آج وطن یا کل واپس چلی آئے. جائیں گی. آج یا کل چلی جائیں گی، آج چلی گئی کیا ہوگی یا آج کل چلی صبح ٹائم دینا نا. 2 دن کانفرنس میں گزری تو آج آج صبح وہ پاکستان سے روانہ نہیں ہوگی واپس؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں. چیک کر لیں. اتنے عرصے بعد آئی ہیں، وہ جلدی نہیں گئی ہوں. اگر وہ پاکستان سے گئی ہیں تو انتہائی قابل مذمت ہے. اگر گئی بھی ہیں تو قابل مذمت کیوں؟ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان کے لیے بھی جو بڑکے مار رہے ہیں کہ جی وادی سوات میں سب کچھ ٹھیک ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، میں تو خود ہو کے آؤں 1 مہینہ پہلے. انلیس یہ کہ وہ خود سامنا نہیں کرنا چاہتی. کس بات کا؟ یار ایک اتنا بڑا آئیکن جس کو نوبل پرائز ملا ہو نجی مصروفیت بھی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے نا نصرت صاحب. تو آتی نا. آپ کئی دفعہ لاہور گئے ہیں، چینل کے دفتر سے واپس آ گئے ہیں. آپ اپنے آبائی محلے تو کبھی نہیں گئے. وہ بھائی میرے کس لیے کہ نیکسٹ ڈے پروگرام کرنا ہے. ہاں تو نجی مصروفیت، نجی نہیں، پروفیشنل مصروفیت. پروفیشنل. ان کی بھی پروفیشنل مصروفیت ہو سکتی ہے. انہوں نے اعلان کیا یہ، نہیں اعلان کرنا اس ضروری. خواہش کا اعلان کیا کہ میں سوات تو جانا چاہتی ہوں لیکن میری مصروفیات ہیں. کوئی اس طرح کا اعلان کیا؟ اپنی تقریر ان کی پوری ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ عورتوں سے تعلیم کا حق چھینیں. اس میں یہ بھی کہتی ہیں کہ کوئی ایک بندہ کھڑے ہوتا ہے عرصے بعد آتا ہے جذباتی انداز میں کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں پاکستان کی دھرتی پہ کھڑی ہوں. میرا بہت دل کر رہا ہے کہ میں سوات جاؤں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل سب کچھ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن بدقسمتی سے مجھے یعنی پرسوں اس کانفرنس سے خطاب کرنا ہے جس کا مقصد بھی مسلمان خواتین کے لیے. ایسی تو کوئی بات نہیں کی. ہاں میں ان کو خیر ڈیفینڈ کرنے تو نہیں بیٹھا، میں مطلب جسٹیفائڈ ہو سکتی نہیں لیکن میں یہ باقاعدہ ایک کتنا بڑا آئیکن جس کو پوری دنیا میں گھمائے پھرتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ مسلم خواتین کو ایجوکیشن کی طرف موبلائز کیا جائے. چلیں جی، سوات جانا اگر وہ مناسب نہیں سمجھتی تھیں لاہور کے کسی کالج میں چلی جاتی ہیں، گرلز کالج میں، کراچی کے چلی جاتی ہیں، موٹیویٹ کرتی مصروفیت ایک وجہ ہو سکتی ہے. نہیں تو اس کو لوگوں سے شیئر کرنا مناسب نہ سمجھا. اسی کی مطلب انہوں نے مطلب کیوں شیئر کریں وہ کسی سے؟ وائی ناٹ؟
then why should I listen to you then? آپ اگر خود مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، صرف ایک بڑے محدود ماحول میں بڑی فل سیکیورٹی نوبل پرائز ونر، وہ ایک تقریر کر کے ایک ایونٹ بنا کے تالیاں اور خدا حافظ بائے آئی ایم گوئنگ ٹو سیو پلیسز، تو میرا اور تمہارا کیا قصور ہے؟ مجھے کیا ویزا نہیں مل سکتا؟ کوئی میں نوبل پرائز نہ لے سکا لیکن ویزا تو لگ بھی جائے گا، لگ بھی جائے گا. ادھر بیٹھے ہیں نا، باتیں کر رہے ہیں یار، فیس کر رہے ہیں. کچھ جو کہہ سکتے ہیں کر دیتے ہیں، نہ کہیں تو دل میں برا کہہ لیتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واقعی میں آنیسٹلی سمجھنا چاہتا ہوں. یہ ایک بچی سوات چھوڑ کے گئی ہو، اس پہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے بہت شکر کیا کہ آپ کی جان بچائی. آپ جاتی تو کتنا خوبصورت پیغام جاتا دنیا میں. اس بچی حملہ ہوا تھا اسی دھرتی اس پہ، بچی کو جاں بلب حالت میں یہاں سے بھاگنا پڑا، اور آج وہی بچی پاکستان کی دھرتی میں سوات میں کھڑے ہو کر بچیوں سے باتیں کر رہی ہے. اس سے بڑا کوئی میسج ہو سکتا ہے پازیٹیو؟ خدا کا واسطہ ہے، You're right. پاکستان کا گڈ امیج بنانے پہ لاکھوں کروڑوں کمانے والے ذرا آپ بیٹھے نا میرے سامنے، اس سے بڑا کوئی بنتا ہے امیج؟ دس از ملالا گوئنگ ٹو ہر اسکول. او مائی گاڈ، واٹ اے بگ اسٹوری. وہ پاکستان میں اور کل وہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنی دھرتی سے اتنی میں مجھے پتا ہے نا. یو آر پازیٹیو شی ہیز سر میں 1.5 مہینہ جلال پور نہ جاؤں تو مجھے کھچ پڑتی ہے، وہ مرتی کی کھچ ہوتی ہے. شور شی ہیز لیفٹ دا کنٹری؟ ہاں نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. نہیں میں نہیں آئی شور پہلے پیسہ وعدہ کرو، یا تو جرنلسٹوں والی بات کرو. ہو سکتا ہے پاکستان اچھا تو ہو سکتا ہے آپ کی خبر غلط ہو، صحافی کی خبر غلط بھی ہو آپ سکتی ہے. یہ بات نہیں، صحافی کی خبر غلط بھی کہہ ہو رہا ہوں کہ میں نے سنا ہے. آپ میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں اگر میری خبر غلط ہوئی تو کل آپ اس کی تردید کریں گے کہ نصرت جاوید آپ جھوٹ کہہ رہے تھے. میں اس کو چیک کروں گا، لیکن ملالہ کیونکہ یا چیک کریں گے نا اتنا. I will counter check. اینڈ شی انٹینڈس ٹو اسٹے I wish کہ آپ کی ہیئر. خبر غلط ہو، اور وہ میں بھی خود چاہتا ہوں کہ مجھے جس نے بتایا ہو وہ غلط ہو، اور اللہ کرے میں غلط ہوں. اور میں جو گڈ پکچر دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی جنم بھومی جائیں، بلکہ اسکول جائیں اور وہاں سب کو بتائیں کہ دس از ہاؤ آئی ریٹرن. یہ میری خواہش. مطلب میری سکس سینس اور فیل یہ ہے کہ ہونا چاہیے ایسا. اسد چوہدری صاحب، اللہ حافظ.